السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، جو کہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ فرسٹ محرم کو ہمارے خلیفہ ثانی یعنی کہ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، جن کو ایک کافر نے خنجر مارا اور اس خنجر پر زہر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے پیٹ مبارک میں اتنا گہرا زخم آیا تھا کہ اس زخم کا علاج بھی کیا گیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے حکیم نے انہیں دودھ پلایا تو وہ بھی ان کے زخم کے راستے باہر نکل آیا۔ اس زخم کی وجہ سے آپ 3 دن تک بیمار رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو اس وقت جو اچھے لوگ تھے وہ بھی سامنے آ رہے تھے اور جو برے تھے وہ بھی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوگی، یعنی کہ ان کو بھی پہلے سے ہی علم تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوگی، تو مفہوم یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہید کیا جائے گا، تو اس کے بعد اتنے فتنے ہوں گے، اتنی زیادہ خرابیاں ہوں گی کہ قیامت تک چلتی رہیں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کتنی ظالمانہ ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا تھا کہ وہ پورے کنویں مسلمانوں کو خریدتے دیتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کا خود لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا، ان کو 40 دن تک پانی ہی بند کر دیا، ان کو گھر سے باہر پانی لینے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے 40 دن تک بغیر پانی کے گزارے۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان ظالموں نے جب آپ کے اوپر تلوار اور خنجروں کے وار کیے تو آپ کا خون مبارک قرآن مجید کے اوپر گرا تھا۔ آج بھی اس قرآن مجید کو میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو فتنے اور زیادہ پھیل گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، جو کہ حضرت امام حسن حسین کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی تھے۔ اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ جیسے حالات چل رہے ہیں، مسلمان کافروں کے ساتھ کیا آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ آپ بھی کتنے وقت تک خلیفہ رہیں، کیا صورتحال ہوگی، آپ کے بھی بہت سے دشمن ہوں گے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ پہلے سے ہی کوئی انتظام کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ دنیا میں نہ رہے تو آپ کے بعد مسلمانوں کو لیڈ کرنے والا تو کوئی ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یزید، اور یزید حکومت چلانے کے لیے تو بہت انٹیلیجنٹ بندہ تھا، مسلمان وہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن وہ حکومت چلانے کے سارے طریقے جانتا تھا۔ سارے اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ یزید کی بیعت کریں گے۔ اپریل 680 میں اپنے انتقال سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اس بات کی بھی تاکید کر کے گئے کہ حضرت حسنین کے ساتھ حسن سلوک رکھے اور اس کا خون نہ بہائے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ جانشین مقرر ہونے پر یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو کہا کہ اگر ضرورت ہو تو حضرت حسنین ابن الزبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت حاصل کریں۔ ولید نے اپنے امیہ کے رشتہ دار مروان ابن الحکم سے مشورہ لیا، جس نے مشورہ دیا کہ ابن الزبیر اور حسنین کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے کیونکہ وہ خطرناک تھے، جبکہ ابن عمر کو تنہا چھوڑ دیا جانا چاہیے کیونکہ اس نے کوئی خطرہ نہیں اٹھایا تھا۔ ولید نے دونوں کو بلایا لیکن ابن الزبیر مکہ آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمن کا جواب دیا لیکن اجلاس کے خفیہ ماحول میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، تجویز دی کہ اسے عوام میں کیا جانا چاہیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ اسے قید کرو یا اس کا سر قلم کرو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے ولید اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دن بعد حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو تسلیم کیے بغیر مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین کو کوفہ میں خاص حمایت حاصل تھی، جو اپنے والد اور بھائی کے دور میں خلیفہ کا دارالحکومت رہا تھا۔
مکہ میں رہتے ہوئے حضرت امام حسین کو کوفہ سے علیحدگی پسندوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے، جس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اموی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، جسے وہ جابرانہ سمجھتے ہیں اور ان کا کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ یزید کے خلاف بغاوت میں ان کی رہنمائی کریں اور وعدہ کیا کہ اگر امین ان کی مدد کرنے پر راضی ہوں گے تو عمومی گورنر کو ہٹا دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں لکھا کہ صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے جو قرآن کے مطابق کام کرتا ہے اور صحیح رہنمائی کے ساتھ ان کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ دار مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ابن عقیل نے وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی اور حسنین کو صورتحال سے آگاہ کیا، تجویز کیا کہ وہ وہاں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یزید نے نعمان بن بشیر الانصاری کو اس کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے کوفہ کے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا، اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا۔ ابن زیاد کے دبانے اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں ابن عقیل کی پیروی ختم ہونے لگی اور وہ وقت سے پہلے بغاوت کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے شکست ہوئی اور ابن عقیل مارا گیا۔ حضرت امام حسین نے عراق کے ایک چوکی قصبے بصرہ میں بھی ایک قاصد بھیجا تھا، لیکن قاصد کسی بھی پیروکار کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکا اور اسے جلدی پکڑ لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ حضرت امام حسین کوفہ کی سیاسی حالات کی تبدیلی سے لاعلم تھے اور انہوں نے رخصت ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا کہ وہ عراق نہ جائیں یا اگر وہ پرعزم ہیں تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 آدمیوں اور ان کے خاندان کے ساتھ 9 ستمبر 680 یعنی کہ 18 ذی الحج 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے مکہ سے روانہ ہوئے۔ انہوں نے صحرائے عرب کے ذریعے شمال کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے قائل ہونے پر گورنر مکہ عمر بن سعید نے اپنے بھائی اور اپنے جعفر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ مکہ میں اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، چاہے نتائج سے قطع نظر۔ ایک جگہ جسے تنیم کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ایک کارواں کو پکڑ لیا جس میں رگنے والے پودے اور کپڑے تھے جو یمن کے گورنر نے یزید کو بھیجے تھے۔ آگے چلتے ہوئے تحلبیہ نامی جگہ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن عقیل کی پھانسی اور اہل کوفہ کی بے حسی کی خبر ملی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے پر غور کیا تھا، لیکن ابن عقیل کے بھائیوں نے انہیں آگے بڑھنے پر آمادہ کیا، جو اس کی موت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بعد میں زبالہ میں حضرت امام حسین کو اپنے قیس بن بشیر السعودی کی گرفتاری اور پھانسی کے بارے میں معلوم ہوا، جسے انہوں نے حجاز سے کوفہ میں اپنی آمد کی اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیروکار کو صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں جانے کے لیے فرمایا۔ راستے میں ان کے ساتھ شامل ہونے والے اکثر واپس چلے گئے، جبکہ مکہ سے ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ کے راستوں میں فوجیں تعینات کر رکھی تھیں۔ حضرت امام حسین کو اس کے حامیوں کو یزید کی فوج کے زگنا نے روک دیا۔ تقریباً 1000 افراد کو ہرابن یزید التمیمی نے کوفہ کے جنوب میں قادسیہ کے قریب پہنچا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک آپ کے ہاتھ میرے پاس نہیں لائے گئے اور آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ مجھے اپنے معاہدوں اور خلف ناموں میں جو کچھ فراہم کرتے ہیں وہ مجھے دیں تو میں آپ کے شہر جاؤں گا۔ اس صورت میں کہ میں آپ
میرے آنے کے مخالفت نہیں کریں گی، میں آپ کو اس جگہ کے لیے چھوڑ دوں گا جہاں سے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے انہیں وہ خطوط دکھائے جو انہوں نے کوفان سے حاصل کیے تھے۔ کچھ کو خر کی طاقت کے لیے یاد تھا۔ ہر نے خطوط پر کسی بھی معلومات کی تردید کی اور اس وقت کا اظہار کیا کہ حضرت امام حسین کو اس کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانا چاہیے۔ جو حضرت امام حسین نہیں کرے گا، ہر نے رد و عمل ظاہر کیا کہ وہ حضرت امام حسین کو کوفہ میں داخل ہونے یا مدینہ واپس آنے کی اجازت نہیں دے گا، البتہ اسے اپنی مرضی کے مطابق کہیں اور سفر کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی صورتحال میں اس نے 4 کوفان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہونے سے نہیں روکا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قادسیہ کی طرف بڑھنے لگا اور خر نے ان کا پیچھا کیا۔ نینوا میں خر کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ وہ حضرت امام حسین کے قافلے تک پانی کی رسائی بند کر دے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک نے سفارش کی کہ وہ خر پر حملہ کریں اور پائیدار قصبہ الکر میں چلے جائیں۔ حضرت امام حسین نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دشمنی شروع کرنا پسند نہیں کریں گے۔ 2 اکتوبر 680 یعنی کہ 2 محرم کو حضرت امام حسین نے کوفہ سے 70 کلومیٹر شمال میں ایک صحرائی میدان کربلا میں کیمپ لگایا۔ اگلے دن عمر بن سعد کے حکم کے تحت 4000 کی تعداد میں کوفان مسلح فوج دکھائی دی۔ انہیں قریبی نافرمانی کو روکنے کے لیے رہکار قانون ساز سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ تاہم اس وقت پر حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے تو وہ حضرت امام حسین سے لڑنے سے گریزاں تھا، پھر ابن زیاد کی طرف سے اس کی گورنرشپ کو ختم کرنے کے خطرے کے بعد راضی ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملات کرنے کے بعد ابن سعد نے ابن زیاد سے رابطہ رکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ سکتے ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار مان لینی چاہیے یا اسے طاقت سے دبانے کے لیے اسے اور اس کے دوستوں کو دریائے فرات میں داخل ہونے سے انکار کرنا چاہیے۔ ابن سعد نے 500 گھڑسواروں کو راستے پر کھڑا کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھی 3 دن تک پانی کے بغیر رہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے رشتہ دار حضرت عباس کی طرف سے 50 آدمیوں کے اجتماع کو پانی کے راستے پر جانے کا اختیار حاصل ہو، وہ صرف 20 پانی کی کھالیں بھر سکتے تھے۔ حضرت امام حسین اور ابن سعد رات کو ایک بستی کا بندوبست کرنے کے لیے ملے۔ یہ مشہور تھا کہ حضرت امام حسین نے 3 سفارشات کیں۔ ممکنہ طور پر انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی جائے، یزید کے سامنے سیدھا عرض کیا جائے یا اس کے سرحدی چوکی سے بھیج دیا جائے۔ یہاں وہ مسلم مسلح افواج کے ساتھ قریب سے لڑے جیسا کہ میڈلنگ نے اشارہ کیا ہے۔ یہ رپورٹیں غالباً غلط ہیں کیونکہ حضرت امام حسین اس مرحلے پر شاید یزید کے حوالے کرنے پر غور نہیں کریں گے۔ حضرت امام حسین کے بہتر نصف کے ایک مولا نے بعد میں اس بات کی ضمانت دی کہ حضرت امام حسین نے سفارش کی تھی کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہر چیز کے اجتماعات معاہدہ سیاسی حالات کو واضح کرنے کی اجازت دے سکے۔ ابن سعد نے تجویز جو بھی تھی ابن زیاد کو بھیجی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر چکا تھا، تاہم اس موقع پر شمر ابن دل جوشن نے اسے کسی بھی صورت میں اس کو قائل کیا۔ شمعی نے دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین اپنے علاقے میں تھے اور اسے رہا کرنا نمائشی کمزوری ہوگی۔ ابن زیاد نے اس وقت شمر کی حکم بھیجا کہ وہ حضرت امام حسین سے دوبارہ اس کی وفاداری کے بارے میں پوچھیں اور اگر وہ کسی طرح انکار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے شہید کر دیں، ان کی شہادت کے بعد مزید نقصان نہ ہو۔ اگرچہ ابن زیاد حملہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا تو اسے کہا گیا کہ وہ شمر کے حوالے کر دے۔ ابن سعد نے شمر کی مذمت کی اور اس پر الزام عائد کیا کہ وہ ایک پرسکون بستی میں پہنچنے کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے۔
لیکن احکامات کو ممکن کرنے پر رضامند ہے۔ اس نے تبصرہ کیا کہ حضرت امام حسین اس بنیاد پر تسلیم نہیں کریں گے۔ اس میں ایک خوش روح ہے۔ فوج 9 اکتوبر کی شام حضرت امام حسین کے کیمپ کی طرف بڑھی۔ حضرت امام حسین نے عباس کے ذریعے درخواست بھیجی کہ ابن سعد اگلی صبح تک تاخیر کریں تاکہ وہ اس معاملے کے بارے میں سوچ سکیں۔ ابن سعد نے اس مہلت کو قبول کیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان سب کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں واپس جانے کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے حریفوں کو صرف ان کی ضرورت تھی۔ کسی نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ گارڈ پلان بنانے کے لیے تھے۔ خیمے اکٹھے کیے گئے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور خیموں کے پیچھے ایک خندق کھودی گئی اور اس لکڑیوں سے بھر دیا گیا اگر زمین پر حملہ کیا جائے تو کام میں لا سکے۔ حضرت امام حسین اور اس کے عقیدت مندوں نے اس وقت رات کے باقی حصے کو اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے گزارا۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے بعد دونوں فریقوں نے جنگی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ حضرت امام حسین نے ظفیر بن قوین کو اپنی فوج کے دائیں جانب، حبیب بن ظہور کو بائیں طرف کی کمان سنبھالنے کے لیے اور اس کے سوتیلے بھائی عباس کو معیاری بیر مقرر کیا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کی اکثریت کے مطابق 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ فوجی تھے۔ لکڑی پر مشتمل کھائی اور آگ لگا دی گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے مخالفین کو تقریر کی جس میں انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی حیثیت سے یاد دلاتے ہوئے انہیں پہلے دعوت دینے اور پھر اسے چھوڑنے پر ملامت کرتے تھے۔ حضرت امام حسین کی تقریر نے خر کو عیب کی طرف بڑھایا۔ حضرت امام حسین کی گفتگو کے بعد زہیر بن قین نے ابن سعد کے جنگجوؤں کو حضرت امام حسین کو قتل کرنے کی کوشش ناکام کی۔ ابن سعد کی فوج نے تیر کی چند والیوں کو ختم کر دیا۔ یہ دوئم کے پیچھے تھا جس میں حضرت امام حسین کی چند ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ کوفان کی روایتی جسے عمر بن الحجاج نے چلایا حضرت امام حسین کی طاقت پر حملہ کیا، تاہم اسے روک دیا گیا۔ خط سے خط کی لڑائی رک گئی اور تیر کی مزید والیوں کو دور ہوا۔ شمیر نے ایک حملہ کیا تاہم دونوں طرف بدقسمتی کے ساتھ اسے پسپا کر دیا گیا۔ یہ فوجوں کے حملے کے پیچھے تھا۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے سخت مخالفت کی اور ابن سعد کو محفوظ گھڑ سوار اور 500 تیر انداز مل گئے۔ ان کے تیروں سے زخمی ہونے کے بعد حضرت امام حسین کے گھڑ سوار اتر گئے اور پیدل لڑے۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں کو گھیر لیا گیا اور عملی طور پر ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین کے خاندان کے افراد جنہوں نے اس وقت تک لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا لڑائی میں شامل ہوئے۔ حضرت امام حسین کا بچہ علی اکبر شہید کیا گیا۔ پھر اس وقت حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی بشمول عباس اور عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب اور حسن ابن علی سمیت کئی بچے شہید کیے گئے تھے۔ عباس کی شہادت کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے، پھر بھی ایک نمایاں شیعہ عالم شیخ المفید نے کتاب الارشاد میں اپنے ریکارڈ میں بتایا ہے کہ عباس امام حسین کے ساتھ ابھی گزرگاہ پر گئے تھے، تاہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، پھر انہیں گھیر لیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کی گود میں تھا تیر لگنے سے شہید ہو گیا۔ امیہ کے سپاہیوں نے سوچا کہ سیدھا حضرت امام حسین پر حملہ کیا جائے یا نہیں، تاہم جب حضرت امام حسین نے پانی پینے کے لیے ندی پر گئے تو انہیں چہرہ مبارک پر تیر مارا گیا۔ انہوں نے اپنا خون ناپے ہوئے ہاتھ میں اکٹھا کیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور اپنے دکھوں کا خدا سے رونا رویا۔ بعد میں انہیں مالک ابن نصیر نے گھیر لیا اور سر پر مارا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حملہ آور کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے سر کے اوپر پگڑی جوڑ کر مارنے والے کا مقابلہ کیا۔ ابن نصیر نے خون آلودہ کفن پکڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ شمر نے فوجیوں کا ایک اجتماع کے ساتھ حضرت امام حسین کی طرف پیش قدمی کی، جو اس وقت لڑنے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے تھے۔ حضرت امام حسین کے کیمپ سے ایک چھوٹا سا بچہ خیموں سے ہٹ گیا۔ حضرت امام حسین کی طرف بڑھا، اسے تلوار کے وار سے بچانے کی کوشش کی اور ان کا بازو کٹ گیا۔
ابن سعد حامیوں کی طرف بڑھا اور حضرت امام حسین کی بہن زینب نے اسے چیخ کر کہا، عمر بن سعد، کیا ابو عبداللہ کو قتل کیا جائے گا؟ جب تم کھڑے ہو کر دیکھتے ہو۔ ابن سعد سسک رہا تھا، تاہم بیکار بیٹھا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کو ہلاک کر دیا تھا، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی صورت میں اسے قتل کرنے سے گریزاں ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ بات کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کی ضرورت ہو۔ آخر میں شمر نے چیخ کر کہا، تم پر رسوائی تم کی وجہ سے کہو گے کہ تم اس آدمی کے لیے سخت بیٹھے ہو، اسے مار دو۔ اور ان کے ہاتھ اور کندھے پر زخم آئے اور وہ اپنے آمنے سامنے زمین پر گر گئے، اور سنسان ابن انس نامی حملہ آور نے انہیں زخمی کر دیا۔ یوں حضرت امام حسین نے شہادت نوش فرمائی۔